بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم جو درس پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے صفت و روایت الحدیث سے متعلق صفت و روایت الحدیث سے متعلق کہ حدیث کی روایت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں جو بعض مسائل ہیں ان سے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ ہے حکم و روایت الضریر الذی لا يحفظ ما سمعہ، کہ ایسا آدمی جس کے آنکھوں میں پریشانی ہے، اس کی بینائی میں کمزوری ہے اور وہ جو سنتا ہے اس کو یاد نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کو بالمعنی روایت کرنا، اس کے شروط کیا ہیں، اسی طرح سے حدیث میں لحن کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ آج جس درس کو پڑھیں گے اس کا عنوان دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دیکھیے آج جو ہم درس پڑھیں گے اس میں سے یہ ہے صفت و روایت الحدیث۔ عنوان رئیسی ہے صفت و روایت الحدیث۔ صفت و روایت الحدیث، اس میں ہم نمبر 3 پڑھیں گے حکم حکم و روایت الضریر الذی لا يحفظ ما سمعہ۔ دوسرا روایت الحدیث بالمعنی، روایت الحدیث بالمعنی و شروطها۔ نمبر 3 ہے اللحن فی الحدیث، اللحن فی الحدیث وسببہ۔ اس کے بعد ہے غریب الحدیث۔ آج جو مسئلہ پڑھیں گے حکم و روایت الضریر۔ ضریر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے آنکھ میں پریشانی ہو، جس کی بینائی میں پریشانی ہو، اس کو کہتے ہیں ضریر، یعنی اس کے آنکھ میں ضرر ہے، اس کے آنکھ میں پریشانی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو ضریر شخص جس کے آنکھ میں پریشانی ہے، اس شخص کی روایت کا حکم کیا ہوگا؟ جو کہ حدیثوں کو جو سنتا ہے اس کو یاد نہیں کر پاتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دوسرا ہے روایت الحدیث بالمعنی۔ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بالمعنی حدیثوں کو روایت کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کی شرطیں کیا ہیں اس کی۔ تیسرا ہے اللحن فی الحدیث، حدیث میں غلطی کیوں ہوتی ہے اور حدیث میں غلطی ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ چوتھا ہے غریب الحدیث۔ تو یہ 4 چیزیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حکم و روایت الضریر الذی لا يحفظ ما سمعہ، اس ضریر کی روایت کا حکم، حدیثوں کو جو سنتا ہے جنہیں اس کو یاد نہیں کر پاتا ہے، اس کی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے؟ کہتے ہیں اذا استعان الضریر الذی لا يحفظ ما سمعہ،
بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روایته عند الأكثر ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ. کہ اگر اس ضریر نے، اس آنکھ میں پریشان شخص نے، جو کہ حدیثوں کو سنتا ہے لیکن یاد نہیں کر پاتا ہے، اگر اس نے استعانت طلب کی، اس نے استعانہ کیا، مدد طلب کی، بثقۃ کسی ثقہ آدمی سے، ثقہ راوی سے، ثقہ انسان سے، فی کتابت الحدیث حدیث کو لکھنے میں، یعنی الذی سمعہ جس حدیث کو اس نے سنا، اور اس کے سنی ہوئی حدیثوں کے لکھنے میں کسی ثقہ راوی سے اس نے مدد طلب کی کہ ہمارے لیے لکھ دو، وضبط ہی اس کو ضبط کر دو، والمحافظت الکتاب اور کتاب کی اس نے حفاظت کی، اپنے باکس میں، اپنے کمرے میں، اپنے قبضے میں رکھے رہا، تو کہتے ہیں وَاحْتَاطَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ، اور جب قراءہ کرنا ہوا تو احتیاط کیا، بحیث یغلب علی ظنہ سلامتہ من التغییر، اس طور سے کہ غالب ظن یہ ہے کہ اس میں کوئی تغییر، رد و بدل کسی چیز نے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، تو صحت روایتہ عند الاکثر، اگر ایسی حالت ہے اس شخص کی تو کہتے ہیں ایسی حالت میں اس سے روایت کرنا صحیح ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ نمبر 1 کسی ثقہ راوی سے مدد لیا ہو، اس کو لکھنے میں، ضبط کرنے میں، یاد کرنے میں، اس کی کتاب کی حفاظت کرنے میں، اور غالب ظن یہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی ہے، تو روایت صحیح ہوگی۔ وَيَكُونُ كَالْبَصِيرِ الْأُمِّي، ایسی حالت میں جب اس نے تعاون لیا ہے، مدد لی ہے کسی آدمی سے ثقہ، تو کہتے ہیں کہ بصیر جو دیکھنے والا ہوتا ہے اور امی ہوتا ہے، اس امی اور بصیر کے مطابق کہ جیسا ہو جائے گا، الذی لا یحفظ، جو کہ حدیثوں کو حفظ نہیں کر پاتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 4، روایت الحدیث بالمعنی و شروطها، کہتے ہیں حدیث کو بالمعنی روایت کرنا اور اس کی شرطیں کیا ہیں۔ بالمعنی حدیث کو روایت کرنا اور اس کے شروط کیا ہیں۔ اختلف السلف فی روایت الحدیث بالمعنی، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کا اس بارے میں روایت بالمعنی کے بارے میں اختلاف ہے۔ فمنہم من منعہا ومنہم من جوزہا، تو تابعین میں سے بعض لوگوں نے اس کو منع کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ کہ فمنعہا طائفۃ من اصحاب الحدیث والفقہ والاصول منہم ابن سیرین و ابو بکر الرازی، کہ ایک جماعت نے اہل علم کے، محدثین کی ایک جماعت، فقہا کی ایک جماعت، اصولیین کی ایک جماعت نے کیا کیا ہے، اس کو منع کر دیا ہے کہ نہیں، روایت بالمعنی نہیں ہونی چاہیے، روایت بالمعنی نہیں کرنا چاہیے، حدیث کو روایت بالمعنی نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے والے کون ہیں؟ ابن سیرین رحمہ اللہ ہیں اور ابو بکر الرازی ہیں۔ دوسرا ہے اجازہا جمہور السلف، جمہور سلف نے اس کو اجازت دیا ہے کہ روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ والخلف من المحدثین و اصحاب الفقہ والاصول، کہ محدثین اور اصحاب فقہ یعنی فقہا اور اصولیین میں جمہور لوگوں نے کیا کیا ہے، اجازت دے دی ہے۔ منہم الائمۃ الاربعہ، انہی میں سے ائمہ اربعہ ہیں۔ ائمہ اربعہ سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، چاروں لوگ بھی اسی میں سے ہیں کہ روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ لیکن اذا قطع الراوی باداء المعنی، لیکن ان لوگوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ راوی جب معنی کو اچھی طرح سے ادا کر لے جائے، اذا قطع الراوی باداء المعنی، جب راوی معنی کو اچھی طرح سے اپنے الفاظ میں بیان کر لے جائے تو کہتے ہیں ایسے راوی کی روایت بالمعنی مقبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم ان من اجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطا، جن لوگوں نے روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے
ان لوگوں نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو روایت بالمعنی کو بالکل منع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روایت بالمعنی کو جائز کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا ہے وہ شرط لگاتے ہیں۔ ان کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہتے ہیں ان یکون الراوی عالما بالالفاظ ومقاصدها، کہ راوی جو ہے وہ الفاظ کا عالم ہو، یعنی الفاظ کا، جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کا عالم ہو، مقاصد یا ان الفاظ کے مقصد کو بھی جانتا ہو، ان الفاظ کا معنی اور مدلول جانتا ہو، الفاظ کے معنی اور مقصود کو جانتا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون خبیرا بما یحیل معانیہا، یعنی وہ کہ خبیر ہو، آزمودہ ہو، تجربہ کار ہو کہ اس معنی کو احالہ کرتا ہے، یعنی وہ لفظ جس لفظ سے تعبیر کر رہا ہے اس کی اس معنی کا احالہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 الفاظ کا عالم ہو، اس کے مقاصد کا عالم ہو، نمبر 2 اس معانی کو جو احالہ کر رہا ہے ان معانی کے احالہ کو بھی جانتا ہو۔ ھذا کلہ فی غیر المصنفات، لیکن یہ شرطیں جو ہیں، دونوں شرطیں، یہ کس میں ہیں؟ جو غیر مصنف ہیں، ایسی کتابیں جو تصنیف شدہ نہیں ہیں، ان کتابوں کے بارے میں جو شفہی روایتیں چل رہی ہیں، یعنی زبانی روایتیں چل رہی ہیں، ان کے بارے میں۔ اگر کوئی کتاب چھپ گئی ہے، کوئی کتاب لکھ دی جا چکی ہے تو اس میں روایت بالمعنی نہیں چلے گا۔ اما الکتب المصنفہ فلا یجوز روایت شیء منہا بالمعنی، لیکن جو کتابیں لکھ دی گئی ہیں، جو تصنیف ہو چکی ہیں، جن کو مرتب اور مدون کیا جا چکا ہے، ان کتابوں کو روایت بالمعنی نہیں کیا جائے گا، روایت بالمعنی جائز نہیں ہوگا۔ وَتَغْيِيرُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهَا، اور اسی طرح سے جو کتابیں چھپ چکی ہیں یا جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کتابوں میں کسی لفظ کو بدلا نہیں جائے گا گرچہ ان کا وہ معنی ادا کر رہا ہو۔ یعنی کہ جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جائز ان کتابوں میں ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہے جو کتابوں میں مدون نہیں، اگر کتابی شکل میں مدون ہے تو ان میں کسی قسم کا رد و بدل تغییر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب لکھی جا چکی ہے، اب اس میں گرچہ الفاظ لائے جائیں جو اسی لفظ قائم مقام ہو تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دلیل کہتے ہیں کیا؟ لِأَنَّ جَوَازَ الرِّوَایَةِ بِالْمَعْنَى كَانَ لِلضَّرُورَةِ، کیونکہ کہتے ہیں علماء جنہوں نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا، کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی جو جائز تھا کان للضرورہ، یہ ضرورت کے خاطر تھا، یعنی کہ حدیثوں کی حفاظت، حدیثوں کو نشر اشاعت کرنا مقصود تھا، تو شروع میں روایت بالمعنی کو اجازت دی گئی، لیکن اب روایت بالمعنی جائز نہیں ہے جب کتابوں میں حدیثیں مدون ہو چکی ہیں۔ اذا غابت عن الراوی کلمۃ من الکلمات، یعنی شروع میں اگر راوی سے کوئی کلمہ غائب ہو گیا، اس کو یاد نہیں آ رہا، تو اس کو بالمعنی وہ ادا کر سکتا ہے، یہ اجازت تھی، رخصت تھی، کس کی خاطر؟ تاکہ سنت کی حفاظت ہو سکے۔ اما بعد تثبیت الاحادیث فی الکتب، رہا کہ حدیثوں کو کتابوں میں ثابت کر دیا گیا ہے، کتابوں میں لکھ دیا جا چکا ہے، فلیس ہناک ضرورت لروایت ما فیہا بالمعنی، تو اب روایت بالمعنی کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ وہذا ینبغی للراوی بالمعنی، تو کہتے ہیں روایت بالمعنی جائز ہے مندرجہ بالا شروط کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کون سا کلمہ اپنائے گا، کون سا کلمہ کہے گا؟ کہتے ہیں ان یقول بعد روایت الحدیث، کہ جو شخص روایت بالمعنی حدیث بیان کرے تو اس کو چاہیے کہ روایت کے بعد کہے او کما قال او نحوہ او شبہہ، اس طرح کے جملے کہے تاکہ وہ احتیاط کے الفاظ کو استعمال کرے۔ تو دوسرا جو ہم نے پڑھا روایت الحدیث بالمعنی و شروطها، کہ روایت حدیث بالمعنی کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں، بعض لوگوں نے اس کو منع کیا ہے اور بعض لوگوں نے جائز قرار دیا ہے۔ جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے انہوں نے شرط لگائی ہے، شرط لگائی یہ ہے کہ وہ الفاظ کو جاننے والا ہو، معانی کو جاننے والا ہو، اور یہ اس وقت ہوگا
ان چیزوں میں ہوگا جو تصنیفی شکل میں تدوین جن کی نہ ہو چکی ہے۔ اگر کتاب کی شکل میں وہ لکھی جا چکی ہے، مدون ہو چکی ہے، تو اس میں روایت بالمعنی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں روایت بالمعنی یہ رخصت تھی اس وقت کے لیے، شروع میں جب کتابیں مدون نہیں ہوئی تھیں، کہ اگر راوی سے کوئی کلمہ بھلایا جا چکا ہے یا وہ خود بھول گیا ہے تو اس کے بدلے میں اسی جیسا کوئی کلمہ اس کا مترادف لے آئے تاکہ حدیث ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جب یہ حدیثیں کتابوں میں مدون ہو چکی ہیں، مرتب ہو چکی ہیں، تو ان میں روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب حدیثیں کتابوں میں مدون اور مرتب ہو چکی ہیں، مکتوب ہو چکی ہیں، تب وہاں پر اب غائب ہونے کا کوئی ڈر نہیں رہ گیا اور ضرورت نہیں رہ گئی۔ اور جو روایت بالمعنی کرے گا تو کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ احتیاط برتے اور اخیر میں حدیث بیان کرنے کے بعد کہے کہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او نحوہ او شبہہ، اس طرح کے جملے کہے تاکہ وہ احساس و معلوم ہو کہ یہ روایت بالمعنی ہے، روایت باللفظ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے میں اللحن فی الحدیث و سببہ، کہ حدیث میں لحن، غلطی اور اس کا سبب کیا ہے۔ اللحن فی الحدیث، کہ لحن فی الحدیث جو ہے اے الخطأ فی قراءتہ، لحن فی الحدیث کہتے ہیں کہ حدیث کو پڑھنے میں غلطی کرنا، حدیث کو پڑھنے میں غلط پڑھ دینا۔ وابرز اسباب اللحن، اور کہتے ہیں کہ لحن کے بڑے بڑے وجوہات اسباب میں سے کیا ہیں؟ اولا نمبر 1 ہے، کہتے ہیں عدم تعلم النحو واللغہ، کہ لوگ عربی کے نحو، عربی کے گرامر، عربی کے قواعد کو نہیں جانتے ہیں، واللغہ، اور لغت عرب کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو لحن حدیث میں آدمی غلطی پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ عربی نہ پڑھنا، عربی قواعد کو، علم نحو صرف کو نہ پڑھنا، اس کی جانکاری حاصل نہ کرنا۔ فعلی طالب الحدیث، مؤلف کہتے ہیں طالب حدیث کو چاہیے ان یتعلم من النحو واللغہ، کہ وہ سیکھے نحو میں سے، لغت میں سے، ان نحو کے قواعد کو سیکھے، لغت کے قواعد کو سیکھے، ما یسلم بہ من اللحن والتصحیف، جس کے ذریعے کہ وہ لحن سے محفوظ ہو جائے، تصحیف سے، تحصیف معنی خطا، یعنی اگر لفظ میں کسی نقطے کی وجہ سے غلطی پڑھ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں تصحیف، اگر حرف سے حرف بدل جائے تو اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تو کہتے ہیں کہ چاہیے ایک طالب حدیث کو کہ وہ نحو صرف اور عربی زبان کے قواعد اور گرامر کو، اصول کو پڑھے تاکہ وہ حدیثوں کو صحیح پڑھ سکے اور غلطی پڑھنے سے محفوظ رہے۔ فقد روى الخطیب عن حماد بن سلمہ، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے حماد بن سلمہ سے روایت کی ہے، قال مثل الذی یطلب الحدیث ولا یعرف النحو مثل الحمار علیہ مخلاۃ لا شعیر فیہ، کہ جو شخص حدیث کو طلب کرتا ہے، حدیث کو تلاش کرتا ہے، حدیث کو ڈھونڈتا ہے، ولا یعرف النحو، اور نحو نہیں جانتا ہے، یعنی عربی کے قواعد، اصول، ضوابط اور نحو صرف، گرامر کو نہیں سیکھا ہے، تو مثل الحمار، کہتے ہیں وہ اس گدھے کی طرح ہے، علیہ مخلاۃ، جس کے گردن میں جھولا بندھا ہوا ہو، کھانے کا، چارے کا جھولا بندھا ہوا ہو، لا شعیر فی، لیکن اس میں کوئی جو نہیں ہے، یعنی جو، گیہوں وغیرہ گردن میں لٹکا دیتے تھے تاکہ اس کو گھوڑا یا گدھا کھاتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، اس کو بھوک نہ لگے۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص حدیث طلب کرتا ہے اور نحو صرف نہیں جانتا ہے تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے گردن میں تو جھولا لٹکا ہوا، چارے کا جھولا، کھانے کا جھولا، لیکن اس جھولے میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے، نہ کوئی چنا ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ الاخذ من الکتب والصحف، حدیثوں میں غلطی کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے کہ کتابوں سے اور صحیفوں سے حدیثوں کو لینا، یعنی آپ کوئی کتاب پڑھی ہے اس سے پڑھ لو، کوئی پرچہ پڑھا ہوا ہے، کوئی پیپر ہے، اس سے آپ حدیثوں کو پڑھ لو اور سمجھو کہ ہم علامہ ہو گئے اور ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدم التلقی عن الشیوخ، اور شیوخ سے، اساتذہ کرام سے وہ حدیثوں کو نہیں لیتا ہے بلکہ وہ مطالعہ، یعنی اپنا ذاتی مطالعہ کرتا ہے کتابوں میں
یا صحف میں، پیپر میں، مجلات میں وہ پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، لحن یعنی حدیثوں کے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ کہ مر بنا ان لتلقی الحدیث وتحملہ عن الشیوخ طرقا، کہنے کی یہ بات گزر چکی ہے کہ حدیث کو لینے میں اور شیوخ سے حدیث کو اخذ کرنے میں اس کے طرق ہیں، بہت سارے اس کے راستے ہیں، بہت سارے اس کے طریقے ہیں، بعضها اقوى من بعض سے زیادہ قوی ہے۔ وان اقوى تلك الطرق، ان طرق میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ مستحکم کیا ہے؟ السماع من لفظ الشیخ او القراءۃ علیہ، کہ سب سے مضبوط طریقہ یہ ہے کہ لفظ شیخ سے سنا جائے، یعنی شیخ کی زبان سے شیخ کے الفاظ کو سنا جائے، یہ سب سے قوی ہے۔ او القراءۃ علیہ، یا شیخ کے اوپر حدیث کو پڑھا جائے تو یہ سب سے قوی ہے۔ فعلی المشتغل بالحدیث ان يتلقى حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افواہ اہل المعرفہ والتحقیق حتی یسلم من التصحیف والخطا، تو کہتے اس لیے حدیث کے میں مشتغل شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث رسول کو اخذ کرے من افواہ اہل المعرفہ، اہل معرفہ کے منہ سے، والتحقیق، اہل تحقیق کے منہ سے، حتی یسلم من التصحیف والخطا، یہاں تک کہ وہ تصحیف سے اور خطا غلطی کرنے سے محفوظ ہو جائے۔ ولا یلیق بطالب الحدیث ان یعمد الی الکتب والصحف فیأخذ منها ویروی عنها ویجعلها شیوخہ، اور کسی طالب علم کے لیے لائق نہیں ہے یا اس کے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے زیبا نہیں ہے ان یعمد الی الکتب، کہ وہ کتب اور صحف کا قصد کرے، فیأخذ منها، ان کتابوں سے، ان صحیفوں سے حدیثوں کو اخذ کرے، ویروی عنہا، اور اس سے لے کر کے روایت کرے، ویجعلها شیوخہ، اور وہ ان کو کیا کر دے؟ وہ بنا دے، کیا بنا دے؟ اپنا شیخ بنا لے، کن کو؟ کتابوں کو اور صحیفوں کو اپنا شیخ بنا لے، تو کہتے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ فَإِنَّهُ تُكْسِرُ أَخْطَاءَهُ وَتَصْحِيفَاتَهُ، اگر کوئی طالب علم کتابوں کو پڑھ کر یا صحف صحیفوں کو پڑھ کر، اوراق کو پڑھ کے سوچتا ہے کہ ہم عالم بن جائیں گے، محدث بن جائیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اس کی غلطیاں اور زیادہ ہوں گی اور اس کی تصحیفات اور زیادہ ہوں گے۔ لذا قال العلماء قدیما، کہتے ہیں اسی لیے علماء نے پرانے زمانے سے کہہ رکھا ہے، لا تأخذ القرآن من مصحفی، کہ قرآن مجید کو، قرآن حکیم کو کسی ایسے شخص سے نہ سیکھو جو مصحفی ہو، یعنی مصحف بیچنے والا ہے، مصحف کا کاروبار کرنے والا ہے، ایسے شخص سے آپ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرو۔ وللحدیث من الصحفی، اور نہ حدیث کی تعلیم حاصل کرو یا حدیث کی باتوں کو لو، کس سے؟ من صحفین، اس شخص سے جو کہ حدیثوں کو حاصل کرتا ہو، حدیثوں کو لیتا ہو، کس سے؟ صحیفوں سے، یعنی کہ حدیث اخذ کرنے کے لیے اساتذہ کرام کی طرف رجوع کرے گا، اور اساتذہ کرام کے علاوہ صحیفوں سے، کتب سے نہ تو قرآن اخذ کرے اور نہ ہی حدیث اخذ کرے، کیونکہ اس میں استاد جب ساتھ میں رہتا ہے تو استاد طالب علم کی بہت ساری باتوں کو، غلطیوں کو تنبیہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ڈانٹتا ہے اور ان کی اصلاح فرماتا ہے۔ لیکن اگر کتابوں سے آپ نے علم حاصل کیا یا صحیفوں سے آپ علم حاصل کرنے لگے تو آپ جو سمجھو گے وہ سمجھو گے، کوئی آپ کی اصلاح کرنے والا، کوئی آپ کو سیدھا راستہ بتانے والا، کوئی دوسرا تیسرا نہیں ملے گا۔ اس لیے آج کے زمانے میں بھی اور پہلے زمانے میں جو چل رہا تھا وہ، یعنی کہ اہل علم سے آپ حدیثیں اخذ کریں گے اور صحیفوں سے، کتابوں سے علم حاصل نہیں کریں گے۔ علم اور حدیث حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کی نگرانی ضروری ہے، تاکہ اساتذہ آپ کے غلط وسوسے کو، آپ کے دل میں بیٹھے ہوئے غلط چیزوں کو، اس کی اصلاح فرما دیں، اور نصوص میں جہاں اجمال ہوتا ہے اس کی تفسیر کر دیں، جہاں اشکال ہوتا ہے اس کی آپ توضیح کر دیں۔ اس طرح سے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اگر اساتذہ کرام سے علم نہیں حاصل کیا گیا
تو حدیثوں کے پڑھنے میں غلطیاں کریں گے، وہاں پر معنی بیان کرنے میں آپ غلطیاں کریں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں، عزیز طلبہ غور سے سنیے۔ حدیث میں ہے کہ الحبۃ السوداء، الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ کالی کلونجی کالی رنگ کی ہوتی ہے، چائے پتی کی طرح۔ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے، کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے۔ یہ حدیث میں ثابت ہے، صحیح ہے کہ کلونجی کو کسی کے ساتھ ملا کے کھا لینا چاہیے، وہ بیماریوں سے شفا یابی دیتی ہے۔ حکماء بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی نے اس حدیث کو پڑھا اور اپنے سے پڑھا، خود سے مطالعہ کیا۔ پہلے زمانے میں حدیثوں پر اعراب نہیں ہوتا تھا، نقطے نہیں ہوتے تھے، تو اس نے الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، اس نے پڑھ لیا الحیۃ السوداء۔ حبہ اور حیہ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، اس میں نقطہ 2 ہے، اس میں نقطہ 1 ہے۔ اس نے پڑھ لیا الحیۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ کالا سانپ جو ہے ہر بیماری کی دوا ہے، کالا سانپ ہر بیماری کی دوا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا، کتابوں کو پڑھا اور اپنے فہم کے مطابق اس نے سمجھا کہ کالا سانپ کھانے سے آدمی ہر بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ کسی استاد سے، کسی اہل علم سے پوچھا نہیں، صرف کتاب دیکھا اور اس میں اعراب نہیں لگا ہوا تھا، نقطہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، اور جا کر کے اس نے بازار سے سانپ خریدا اور سانپ کو کھا لیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو دیکھیے کس طرح سے کتابوں میں پڑھ کر، صحیفوں میں پڑھ کر آدمی غلطی کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے۔ اس لیے کتابوں سے پڑھ کر کے، صحیفوں سے پڑھ کر کے کوئی بھی طالب علم محدث نہیں بن سکتا، مفکر نہیں بن سکتا، مفسر نہیں بن سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ طلب علم کے لیے، طلب حدیث کے لیے اساتذہ کرام سے، ماہرین سے، اس فن کے جانکاروں سے رجوع کیا جائے، اور مجرد ذاتی مطالعے سے اپنے آپ کو عالم یا مفتی نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سارے مسائل میں جھول ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو طالب علم کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کا معنی یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حدیث رسول کی خدمت کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔